اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کما ہوا اہلہ والصلاة والسلام علی خیر الانام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم. اس مجلس کی قبولیت کے لیے ان ایام اعظام میں جو بھی ہم نے مجلس منعقد کی ہیں، تمام مجلسوں کی زندگی کی ابتدا سے لے کر اس لمحے تک جو مجالس ہم نے منعقد کی ہیں، تمام مجلسوں کی قبولیت کے لیے، مجلسوں سے، محفلوں سے، در اہل بیت سے جڑے رہنے کی توفیق جو اس لمحے تک ہمیں نصیب ہوئی ہے، یہ توفیق ہماری زندگیوں کی آخری سانس تک، ہماری زندگیوں میں اور قیامت تک ہمارے نسلوں میں باقی رہنے کے لیے صلوات پڑھ محمد و آل محمد. جہاں کہیں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، سب کی مشکلات کی دوری کے لیے، تمام مومنین اور مومنات کی حاجات کے پورا ہونے کے لیے صلوات پڑھ محمد و آل محمد. کائنات کی تمام مشکلات کا ایک ہی راہ حل ہے، 12ویں امام کا ظہور. 12ویں امام کی سلامتی اور آپ کے تعجیل فرج کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد. کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ہمارے اس 10 مجالس کے گفتگو کا موضوع ہے کربلائی آیات. اور کربلائی آیات سے مطلب وہ آیتیں جو مدینے سے نکل کر شہادت تک یا مدینے سے نکل کر مدینہ واپس لوٹنے تک کربلا والوں نے تلاوت کی ہیں جگہوں پر، اس کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کرنا ہے. اور شہدائے کربلا یا اسیران کربلا میں سے سب کے زبان سے نکلی ہوئی آیتوں پر روشنی ڈالنا بھی ہمارا ارادہ نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے. صرف ان آیتوں کو ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں بتاتے جائیں گے، جن آیتوں کو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے تلاوت کی. انشاءاللہ ہر دن ایک آیت پر روشنی ڈالیں گے. ہمارا طریقہ یہ رہے گا کہ سب سے پہلے واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ کیا واقعہ پیش آیا کہ اس واقعے کے نتیجے میں امام نے یہ آیت پڑھی. دوسرا یہ کہ اس آیت کو اس مقام پر پڑھنے کی علت، وجہ کیا ہے. آج جس آیت کا ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے اس کا واقعہ کچھ یوں ہے. رجب کے مہینے میں امیر شام واصل جہنم ہوا. جب واصل جہنم ہوا تو یزید تخت حکومت پر بیٹھنے کے بعد اس نے اپنی حکومت کا گورنر مدینے میں جو اس وقت تھا ولید بن عتبہ کو اس نے خط لکھا. اس خط میں
یہ آرڈر تھا کہ امام حسین کو بلا کر بیعت طلب کرو، اگر امام بیعت کر دیں تو ٹھیک، اگر بیعت کرنے سے انکار کریں تو امام کا سر شام کو پہنچاؤ، امام کو قتل کر دو۔ جیسے ہی یہ خط ولید کے پاس پہنچا تو ولید حیران ہو گیا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس خط کے اور اس آرڈر کے حوالے سے کیا کروں۔ تو اس نے مشورہ لینے کے لیے ایک آدمی کو دربار میں بلایا، جس آدمی کا نام مروان بن حکم۔ مروان بن حکم کو اس نے دربار میں بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ یہ آرڈر مجھے ملا ہے، میں کیا کروں، آپ مجھے مشورہ دیں۔ تو اس نے کہا آرڈر ہے، کچھ کر نہیں سکتے، بلاؤ، اگر بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں کرتے تو قتل کر دو، اس میں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ جب ولید نے مشورہ دیا، مروان نے مشورہ دیا، تو ولید نے سپاہیوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ امام حسین کو بلا کے لاؤ۔ جب امام راستے میں آ رہے تھے تو ولید اور مروان آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ آنے کے بعد امام سے پہلے بیعت لے لو، بعد معاویہ کے مرنے کی خبر دو، امام کو نہ بتاؤ کہ معاویہ مر گیا ہے۔ جیسے ہی امام تشریف لانے کے بعد امام نے پہلا جو سوال کیا وہ یہ کہ معاویہ کی کیا خبر، معاویہ کیسا ہے؟ تو ولید نے کہا کہ معاویہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹھیک، اس آیت کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اسی آیت پر گفتگو کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ مولا مسئلہ یہ ہے، یا تو بیعت یا تو قتل۔ تو امام نے کہا کہ اندھیرے میں نہیں، اجالے میں۔ امام یہ کہہ کر باہر نکل گئے۔ جب امام باہر نکل گئے تو مروان دوسرے دن راستے میں امام سے ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ مولا میں آپ سے ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو ایک بھلائی کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ اگر آپ بھلا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لیں، یزید کی بیعت کرنے میں آپ کی بھلائی ہے۔ جیسے ہی مروان بن حکم نے یہ کہا، امام نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹھیک، ان دو جگہوں پر امام نے اس آیت کو پڑھا، جس آیت کو آیت استرجاع کہتے ہیں، کہ جب انسان کوئی مصیبت کی خبر سنے تو اس آیت کو پڑھنے کی تاکید دین مبین اسلام میں کی گئی ہے۔ آپ نے سن لیا واقعے کو کہ اللہ قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں فرماتا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میں امتحان لوں گا، دولت دے کر، دولت لے کر، اولاد دے کر، اولاد لے کر میں امتحان لوں گا۔ جو انسان امتحان میں کامیاب ہو جائے، صبر کا دامن تھام کے، فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے جنت میں بڑے درجات ہیں۔ کون ہیں صابرین؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صابر وہ ہیں جن پر مصیبت آتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو قرآن کا یہ قانون ہے کہ جب انسان کی زندگی میں کوئی مصیبت آ جائے تو انسان کیا کہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس واقعے میں جو ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا، امام حسین علیہ السلام نے دو جگہوں پر اس آیت کو پڑھا۔ ٹھیک، پہلی جگہ پر جب امام کو معلوم ہوا کہ معاویہ اس دنیا میں نہیں ہے، معاویہ واصل جہنم ہو گیا ہے۔ ہم جب اپنے مرحومین کی مجلس کرتے ہیں تو ہم اپنے مرحومین کی مجلس کا نام کیا دیتے ہیں؟ کیا مجلس کہتے ہیں ہم؟ ایصال ثواب کی مجلس۔ ایصال ثواب کا معنی کیا ہے؟ ایصال ثواب کا معنی کیا ہے؟ ایصال یعنی پہنچانا،
واصل یعنی پہنچانا. ٹھیک, فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے ہمارے پاس ایک پرچی ہو, اس پرچی کو ہم ایک بچے کے ہاتھ میں دے کر کہیں کہ فلاں صاحب کو دے دو, تو ہم نے وہ پرچی ان تک پہنچایا نہیں پہنچایا؟ پرچی ہم نے بچے کے ہاتھ سے پہنچایا نہیں پہنچایا؟ پہنچا دیا ہم نے. تو اس کو کہتے ہیں ایصال. اس کے اندر عزت کا لحاظ کیا گیا ہے نہیں, احترام کا لحاظ کیا گیا. واصل کا مطلب یہ کہ پرچی لے کے پھینک دیں. واصل مطلب پرچی لیں پھینک دے. جب پرچی کو پھینک دیا گیا تو عزت کا لحاظ کیا گیا نہیں کیا گیا؟ احترام کا وہاں پر لحاظ نہیں کیا گیا. ہم اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں, یعنی ثواب کو ایک وسیلہ بنا کر ہمارے مرحوم تک پہنچاتے ہیں. ہمارے مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس نام کیا دیتے ہیں ہم؟ مجلس امام حسین. تو ہم ثواب کو امام حسین کے حوالے کر دیتے ہیں, امام حسین ہمارے مرحوم تک پہنچاتے ہیں. تو اس میں عزت کا لحاظ کیا جاتا ہے. جب کوئی برا آدمی اس دنیا سے جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ واصل جہنم ہو گیا, یعنی فرشتے لے جا کر اس کو کیا کرتے ہیں؟ جہنم میں پھینک دیتے ہیں. تو واصل اور ایصال. ایک اور لفظ ہے اسی میں, پہنچانے کے ہی معنی میں ہے بلغ. بلغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. جب بلغ کہا جاتا ہے تو پہنچانا ہے, کسی کے ذریعے نہیں, خود جا کر پہنچانا ہے. اللہ نے فرمایا رسول ولایت وہ عظیم مسئلہ ہے جس مسئلے کو کسی کے ذریعے نہیں, خود اپنے آپ پر لازم ہے کہ تم پہنچاؤ, کسی کا سہارا نہیں لے سکتے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. جو تمہاری پروردگار کی طرف سے علی علیہ السلام کی ولایت کا مسئلہ تمہیں ذمہ داری امانت کے طور پر دیا گیا ہے, اس کو پہنچاؤ. یہاں پہنچانے کا مطلب کسی کے ذریعے نہیں, بلکہ خود جا کر اس کام کو انجام دو اور پہنچاؤ. تو جب اس شخص کے, امیر شام کے مرنے کی خبر امام نے سنی تو امام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک, اب یہاں پر ہمارا ایک سوال ہے آپ سے, غور کریں. قرآن کریم کے بارے میں یہ ہم بار بار کہتے رہتے اپنے تقریروں میں. اللہ نے قرآن کو 4 جگہوں پر پڑھنے کے لیے کہا ہے, 80 جگہوں پر سمجھنے کے لیے کہا ہے کہ قرآن کو جتنا پڑھتے ہو اس سے 10 گنا زیادہ سمجھنے کی کوشش کرو. افلا یتدبرون القرآن, کیا تم قرآن کو نہیں سمجھتے؟ کیا قرآن پر فکر نہیں کرتے؟ کیا اپنی عقلوں کو استعمال نہیں کرتے؟ جب انسان قرآن کو جیسے سمجھنا ہے ویسے سمجھ لے تو سر نوکے نیزہ پر بلند ہوگا. اگر جیسے سمجھنا ہے ویسا نہ سمجھے تو نوکے نیزہ پر قرآن بلند کرے گا. جنگ میں, جنگ صفین میں نوکے نیزہ پر مسلمانوں نے قرآن کو اٹھایا. کربلا میں سر نوکے نیزہ پر گئے, جو قرآن کو سمجھ گئے ان کے سر نوکے نیزہ پر چلے گئے, جو قرآن کو نہیں سمجھے انہوں نے نوکے نیزہ پر قرآن کو اٹھا دیا. بہت فرق ہے قرآن کو جاننے اور قرآن کو سمجھنے میں. قرآن کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں سمجھیں. ایک مثال ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے, اس مثال کو آپ غور سے سنیں. کچھ دن پہلے, 1 سال 1.5 سال پہلے شہید قاسم سلیمانی کی شہادت ہوئی. جب شہید قاسم سلیمانی کی شہادت ہوئی تو ہمارے دلوں کو درد ہوا یا نہیں ہوا؟ ہم یہاں پر تھے, کیا ہمارا کوئی ان سے رشتہ ہے؟ کیا ہم نے کبھی ان کو دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی ہم کو دیکھا ہے؟ نہیں, لیکن ہمارے دلوں کو درد ہوا. جب دلوں کو درد ہوا, ہمیں تکلیف ہوئی, تو درد جہاں آئے وہاں کہتے ہیں مصیبت. جہاں پر درد نہ ہو وہاں پر مصیبت نہیں کہتے, وہاں مصیبت نہیں ہوتی. اب اس سے کچھ سال پہلے عراق میں صدام کا انتقال ہوا, پھانسی دی گئی صدام کو. کیا صدام کے مرنے پر ہمیں درد ہوا؟ صدام کے مرنے پر ہمیں درد ہوا؟ نہیں ہوا. ٹھیک, تو ہم قاسم سلیمانی کی شہادت پر درد ہو گئے, درد مند ہو گئے, تو مصیبت آ گئی ہم پر, تو ہم کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون.
جب صدام کے اور صدام جیسوں کے مرنے پر درد نہیں ہوگا تو مصیبت نہیں ہے. جب مصیبت نہیں ہے تو قرآن کے اعتبار سے انا للہ کہنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں پہ انا للہ وہاں کہنا چاہیے جہاں پر درد ہو، مصیبت ہو. تو امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کے موت کی خبر سن کر جو انا للہ کہا، کیا امام کے دل کو درد پہنچا؟ کیا امام کو مصیبت آئی؟ سوال ہے یا نہیں؟ بڑا مہم سوال ہے. اگر ہم کہیں کہ امام کے دل کو درد پہنچا تو درد وہیں پہنچتا ہے جہاں محبت تھوڑی نہ تھوڑی ہو. جہاں کچھ بھی محبت نہ ہو وہاں پر درد نہیں ہوتا. جب ہم آنسو بہاتے ہیں تو شاعر کہتا ہے درد دل کو ضرور پہنچا ہے، درد دل کو ضرور پہنچا ہے، بے سبب آنکھ بھر نہیں آتی. بغیر سبب کے آنکھوں میں نمی پانی نہیں آتا جب تک کہ دل کو درد نہ پہنچے. جب معاویہ کے مرنے کی خبر امام کو دی تو امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر امام کا انا للہ پڑھنا، کیا ہم کہہ سکتے ہیں نعوذ باللہ کہ امام نے نہیں پڑھنے کی جگہ پڑھ دیا؟ جہاں امام کو درد نہیں ہوا، جہاں پر امام کو مصیبت نہیں ہوئی، وہاں پر امام نے پڑھ دیا؟ ہم نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے ہم یہ کہہ دیں امام کو مصیبت پہنچی ہے لیکن ہمارے سمجھ میں نہیں آئی، یہ تو کہہ سکتے ہیں. ہمارے علم کی کمی کا اقرار تو کر سکتے ہیں، اپنے اماموں کے کاموں پر انگلی نہیں اٹھا سکتے. ٹھیک. تو امام کو درد پہنچا، امام پر مصیبت آئی، امام نے انا للہ پڑھا. تو اب ہم کو یہ غور کرنا چاہیے کہ مصیبت کہتے کسے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ امام نے جو انا للہ کہا کس قسم کا درد امام کو پہنچا. ہم اپنی ڈیلی لائف میں، روزمرہ زندگی میں جو الفاظ، جو ورڈز کو ہم استعمال کرتے ہیں، ان ورڈز، ان الفاظ کے دو معنی ہوتے ہیں. اکثر الفاظ کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک سادہ معنی ہوتا ہے، ایک اس کا واقعی معنی ہوتا ہے. انسان اکثر اس سادے معنی کو اپنے ذہن میں لا کر اس لفظ کو اس معنی میں اپنے ذہن میں جوڑ کر گزر جاتا ہے، جبکہ اس کا ایک واقعی معنی ہے. اس واقعی معنی کی طرف انسان کے اکثر عقلیں نہیں جاتی. جن کی عقلیں وہاں پر چلی جائیں وہ کبھی ناکام اور کبھی پریشان نہیں ہوتے. مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اگر اس محفل میں، اس مجلس میں ہم سوال کریں دیوانہ کسے کہتے ہیں، دیوانہ لفظ جو ہے اس کا کیا معنی ہے، تو جواب یہ ہوگا جس انسان کے پاس عقل کی دولت نہیں ہے وہ ہے دیوانہ. ٹھیک. یہی معنی بتائیں گے نا ہم. جو عاقلانہ عقل مندی کے کام نہیں کرتا، عقل نہیں ہے، وہ دیوانہ ہے. یہ لفظ دیوانہ کا ایک دم سادہ معنی ہے. اگر ہم اس کے واقعی معنی کو دیکھنا چاہیں تو کس سے پوچھنا پڑے گا؟ قرآن سے پوچھیں گے، اماموں سے پوچھیں گے. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب مشرکین مکہ سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لے کے آ جاؤ ویسے جیسے دوسرے بھی ایمان لے آ چکے ہیں، قَالُوا آمَنَّا کما آمن السفہاء، کیا جیسے پاگل لوگ ایمان لا چکے ہیں کیا ہم بھی پاگل ہو جائیں ایمان لا کر؟ کیا ہم بھی دیوانے ہو جائیں؟ تو اللہ فوراً پیچھے فرماتا ہے اس کے بعد اولئک، بے شک یہی اصلی دیوانے ہیں جو حقیقت کے جاننے کے بعد بھی حقیقت کا انکار کر رہے ہیں، دیوانے ہیں. حقیقت معلوم ہونے کے بعد بھی حقیقت کو نہ ماننا انسان کے لیے دیوانہ پن ہے. ایک اور حدیث، بات یہاں تک آ گئی تو یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیں. مباہلہ کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں.
مباہلہ میں کیا ہوا؟ مباہلہ کریں گے. جب رسول اپنے لشکر کو مختصر لے کر حاضر ہوئے تو نجران کے نصارہ نے کہا ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں جو پہاڑ سے کہیں کہ اپنی جگہ سے ہٹ جا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر شکست کا، ہار کا اعلان کر رہے ہیں. رسول نے فرمایا پھر میری نبوت کو قبول کرو. کہا کہ ہم نبوت قبول نہیں کریں گے. یہ تو مان لیں گے کہ آپ حق پر ہیں، لیکن ہم آپ کی نبوت کا اقرار نہیں کریں گے، کلمہ نہیں پڑھیں گے. اب یہ انسان جو یہاں پر ہے مباہلہ کے میدان میں، ان کو حقیقت کا پتہ چلا یا نہیں؟ پتہ چل گیا. مانے یا نہیں مانے؟ نہیں مانے. تو یہاں پر ہم ایک جملہ کہتے رہتے ہیں، کسی بھی حقیقت کو جاننے کے لیے عقل چاہیے، ماننے کے لیے جگر چاہیے. کوئی بھی ایک حق بات، کوئی بھی ایک آدمی ایک حق بات کہے، آدمی جاننے کے لیے کہ یہ حق ہے تھوڑا سا عقل کو دوڑائے گا، جان جائے گا کہ حق ہے، لیکن ماننے کے لیے کہ یہ حق ہے آدمی کو بہت بڑا جگر چاہیے. اس لیے کہ ممکن ہے حق کو مان لیں تو تھوڑا اپنا اسٹیٹس نیچے آ جائے گا یا اس کا اسٹیٹس اوپر چلا جائے گا. تو اپنے اسٹیٹس کو اور اس کے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے آدمی کہتا ہے میں تو مانوں گا، لیکن یہ تو ہوتے رہتا ہے، یہ تو سب کرتے ہیں. یہ جو ہماری زبان سے جملے نکلتے ہیں، مطلب حق کو تو ہم نے جان لیا لیکن نہیں مانا، قبول نہیں کیا. ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ امام علی علیہ السلام جنگ صفین میں اس طرف معاویہ کا لشکر، اس طرف امام کا لشکر، جنگ کی تیاری ہو رہی تھی. معاویہ نے ایک آدمی کو بھیجا، بھیجنے کے بعد کہا جاؤ اس لشکر کی طاقت کا اندازہ لگا کے آؤ، انفارمیشن کلیکٹ کر کے آؤ. آدمی آیا، چہرے پر نقاب ڈالا ہوا تھا، چہرہ چھپایا ہوا تھا، آ کر لشکر کو غور سے دیکھنے لگا. جب امام علی کے سامنے سے گزر رہا تھا تو امام نے کہا کہ تھوڑی دیر رک جا ادھر. جب وہ رک گیا تو امام نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ، اگر تمہارے شہر میں پانی کا قحط ہے اور تمہارے شہر والے پانی ڈھونڈنے کے لیے تجھے بھیجیں، تم جاؤ، جا کر ایک جگہ پانی کا پتہ لگا لو، واپس آ کر اپنے شہر والوں کو بتاؤ کہ وہاں اس ایریے میں اس جگہ پر پانی ہے. تمہارے گاؤں والے کہیں، تمہارے شہر والے کہیں کہ ہم نہیں جائیں گے، ہم وہاں نہیں جائیں گے، تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ سارے گاؤں والے نہ آئے میرے ساتھ، اس لیے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، میں اپنے گھر کو لے کر، اپنے بیوی بچوں کو لے کر اس جگہ چلا جاؤں گا جہاں پر پانی ہے. تو امام نے فرمایا جس لشکر سے تو آیا ہے وہاں ایمان کا قحط ہے یا ایمان کا دریا ہے؟ اس لشکر میں ایمان کا قحط ہے، یہاں پر ایمان کا دریا ہے، دریا چھوڑ کے جائے گا؟ تو اس نے کہا تھوڑی دیر سوچ کے کہ نہیں میں جاؤں گا. کہا چلا گیا. تب یہ آدمی، اس کو حقیقت پتہ چل گئی یا نہیں چلی؟ پتہ چل گئی. مانا یا نہیں مانا؟ نہیں مانا، نہیں مانا. حدیث میں ہے رسول اسلام کی کہ من لا ادب لہو لا عقل لہو، جو انسان بے ادبی کرے وہ دیوانہ ہے، وہ بے عقل ہے. جس کے پاس ادب نہیں اس کے پاس عقل نہیں. اب یہاں پر اس دولت کے نہ ہونے کا نام دیوانہ نہیں ہے اسلام میں. تو انسانوں کے عام معنی میں اور قرآن اور حدیثوں کے معنی میں کسے کہتے ہیں؟ عام زبان میں جس انسان کے پاس عقل نہ ہو وہ دیوانہ. قرآن اور روایت کی نگاہ میں جو عقل رکھ کر عقل کا استعمال نہ کرے وہ دیوانہ. کتنا فرق ہو گیا، کتنا زیادہ فرق ہو گیا. تو اس طرح جب انسان کسی حقیقت کو جان لیتا ہے، اگر کوئی عقل کے صحیح استعمال کرنے کو عقل مندی اور عقل کے صحیح استعمال نہ کرنے کو کم عقلی تصور کرے، وہ بہت سارے لوگوں کو پہچان لے گا. اگر کوئی آدمی حق نہیں مان رہا ہے تو سمجھ جائے گا کہ یہ عقل کی کمی ہے اس کے پاس.
اس لیے کہ حق پتہ چلنے کے بعد بھی یہ نہیں مان رہا ہے. اسی لیے ہمارے امام کی حدیث ہے الحمدللہ الذی جعل عدونا من الحمقاء، پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمارے دشمنوں کو کم عقل پیدا کیا. جو بھی ہمارا دشمن ہے اس بات کی نشانی ہے کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے. ایک شخص نے آ کے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے فرمایا مولا امیر شام معاویہ کس طرح سے پولیٹک کھیلتا ہے، کس طرح سے وہ لوگوں کا استعمال کرتا ہے، اپنی عقل استعمال کر کے وہ اپنا کام چلا رہا ہے، کتنی زیادہ عقل ہے اس کے پاس. تو امام نے فرمایا اس کے پاس عقل نہیں ہے، اس کے پاس نکرہ ہے، وہ عقل نہیں ہے. اس نے کہا مولا عقل میں اور نکرہ میں کیا فرق ہے؟ کہا عقل وہ ہے جو کسی مقصد کو پہنچنے کے لیے حلال راستے کا سہارا لے، نکرہ وہ ہے جو کسی مقصد کو پہنچنے کے لیے حرام راستے کا سہارا لے. اگر حرام راستے سے کوئی مقصد حاصل کرنا جائز ہوتا تو میں بھی کر کے بتاتا، لیکن حرام راستہ اختیار کرنا اسلام پسند نہیں کرتا. ہم اپنے بہت سارے مقصدوں سے دور ہو جائیں گے لیکن کبھی حرام میں آگے نہیں جائیں گے. وہ شخص وہ ہے جو اپنا ہر مقصد استعمال کرنے کے لیے حرام کا سہارا لیتا ہے، غلط کا سہارا لیتا ہے. تو غلط کا سہارا لے کر کوئی مقصد کو پا لینا یہ نکرہ ہے، عقل نہیں ہے، عقل نہیں ہے. جب انسان اس بات کو پہچان لے تو کیا ہم امیر شام کو، یزید کو، ہرملا کو، شمر کو عاقل انسان مانیں گے؟ نہیں، کم عقل انسان ہے. یہ الگ بات ہے کہ دنیا کے اعتبار سے دیوانے نہیں تھے، دین کے اعتبار سے کم عقل تھے. جب انسان اس بات کو سمجھ لیتا ہے تو بہت ساری جگہوں پر آدمی یہ سوچتا ہے کہ فلاں آدمی دیوانہ ہے. ظاہری معنی میں ممکن ہے کہ وہ دیوانہ نہیں ہے بلکہ لوگوں کو دیوانہ بنا رہا ہے. بہلول کو اپنے زمانے میں کیا مشہور کیا گیا تھا؟ بہلول دیوانہ. لیکن آج دنیا کیا کہہ رہی ہے ان کو؟ بہلول دانا. سب سے بڑے چالاک کا نام ہے بہلول. جب بہلول کے ظاہری کاموں کو دیکھ کر لوگ دیوانہ سمجھتے تھے، بہلول کے یہ ظاہری کام لوگوں کی ہدایت کے لیے تھے. تو لوگوں کی ہدایت کے لیے کوئی کام کرنا یہ عقل مندی اور چالاکی کی نشانی ہے. ہارون الرشید نے ایک بہت ہی ماڈرن مسجد بنائی اپنے زمانے میں، بہت خوبصورت مسجد. ایک بہت بڑا پروگرام رکھا اس کے اوپن سرمنی کا. بہت سارے شہروں سے سیاسی، حکومتی، اپنے تعلق کے لوگوں کو اس نے بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ ہم مسجد کے اوپن سرمنی کرنے جا رہے ہیں. باہر بورڈ لگا دیا تھا یہ مسجد خلیفہ وقت ہارون الرشید کے ذریعے بنائی گئی ہے. جناب بہلول آئے، آنے کے بعد اس پتھر کو نکال کر دوسرا پتھر لگا دیا کہ اس مسجد کو جناب بہلول نے بنایا ہے، جناب بہلول نے بنایا ہے. صبح آیا اوپن سرمنی کے لیے، دیکھا بورڈ بدل گیا ہے. کہا جاؤ بہلول کو پکڑ کے لاؤ. کہا جب بہلول کو پکڑ کر لایا گیا، کہا کہ بہلول یہ کیا کام کر دیا تم نے؟ کہا کہ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ میرا نام ہو تیرا نام ہو، فرق کیا کر رہا؟ اللہ کی مسجد ہے. اگر تو نے اللہ کے لیے بنایا ہے تو میرے نام میں تیرے نام میں کیا جانا ہے؟ رہنے دے، میرا نام رہنے دے. کہا نہیں نہیں، بہت بڑا ہمارا اس کا پیچھے مقصد ہے، یہاں پر میرا نام رہنا چاہیے. تو بہلول نے کہا کہ پھر اس کا مطلب تو اپنی مسجد بنایا ہے، اللہ کی نہیں. تو نے اپنے لیے بنایا ہے، اللہ کے لیے نہیں. تو اس کام کو بہلول کے دنیا دیوانہ سمجھ رہی تھی، لیکن بہلول نے بتا دیا کہ خلافت جو غلط راستے پر جاتا ہے وہ اپنے فائدے کی سوچتا ہے، لوگوں کی خیر نہیں چاہتا. بہلول نے ایک کام کر کے بتا دیا، یہ کام دنیا والوں کی نگاہ میں ایک دیوانہ کام تھا، ایک پاگل ایسا کام تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. کہتے ایک شخص، دیکھیں کبھی کبھی ہم ظاہری معنی میں کسی کو دیوانہ سمجھتے ہیں جبکہ وہ چالاک ہوتا ہے. ایک شخص راستے پہ کھڑا رہتا تھا، لوگ جا کر ایک ہتھیلی میں 5 روپے، ایک ہتھیلی میں 500 روپے رکھتے، رکھ کے کہتے اٹھا لو 500 اور 5 روپے اور 500 روپے. تو وہ 5 روپے کو اٹھا لیتا. تو سارے لوگ وہاں جتنے جمع رہتے تھے سب ہنسنا شروع کر دیتے.
کہ یہ دیکھو اس کو 500 اور 5 میں فرق نہیں معلوم، یہ آفر دیا جاتا ہے اس کو 500 اور 5 کا، تو یہ 5 اٹھا لیتا ہے. پھر آدھے گھنٹے کے بعد 4-5 دوست مل کر آتے، 500 اور 5 رکھتے تو وہ 5 اٹھا لیتا. پھر آدھے گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد آتے تو ایک بیچارہ جس کا دکان سامنے تھا، اس کی بے عزتی پر وہ سوچ کر کہ یہ بیچارہ کتنا ذلیل ہو رہا ہے، کتنا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کو تھوڑا بیٹھ کے سمجھا دوں کہ بھائی 500 اور 5 میں کتنا فرق ہوتا ہے. اس نے بلا کے کہا کہ دیکھو بھائی، تم اگر 100 لوگوں کے 5 لوگے تب جا کے 500 بنیں گے. ایک مرتبہ 500 اٹھا لو، کام تمام کر لو. کتنی مرتبہ لوگ آ کر تمہارا مذاق اڑائیں گے؟ تو اس نے کہا کہ جناب بات یہ ہے، ایک مرتبہ 500 اٹھا لوں گا تو پھر 5 بھی میرے ہاتھ سے چلے جائیں گے. 5 کر کے ڈیلی میرا کام چل رہا ہے، میں کام چلا رہا ہوں. اگر ایک 500 اٹھا لوں گا تو پھر آدھے گھنٹے کے بعد نہیں آئیں گے لوگ. یہاں پر یہ آدمی 5 اٹھا کر دیوانہ بن رہا ہے یا دیوانہ بنا رہا ہے؟ 5 اٹھا کر یہ لوگوں کو دیوانہ بنا رہا ہے. لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے. کبھی کبھی ظاہری معنی میں یہ سے نکل جاتا ہے. جب انسان حقیقت کو جان لیتا ہے تو پھر دھوکہ نہیں کھاتا. پھر انسان حقیقت سے آشنا ہونے کے بعد پھر وہ کام نہیں کرتا جو انسان کو ایسے لگے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. اب یہ بات آپ نے سمجھ لی. ہمارا بتانے کا مقصد کیا تھا کہ امام حسین نے امیر شام کی موت کی خبر سن کر انا للہ پڑھا. انا للہ وہیں پر پڑھا جاتا ہے جہاں پر درد ہو. درد جہاں ہوتا ہے وہاں پر مصیبت ہوتی ہے. جب مصیبت آتی ہے تو اللہ فرما رہا ہے اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو امام حسین نے 2 جگہوں پر انا للہ پڑھا. ایک امیر شام کی موت کی خبر سن کر، دوسرا جب مروان بن حکم نے امام سے کہا کہ آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں. تو امام کو کیا درد پہنچا، امام کو کیسے مصیبت آئی؟ غور کریں، بڑی جواب پر غور ہو، آپ کی توجہ ہو کہ امام کو کیسے درد پہنچا. جب امام دربار میں آئے، دونوں نے پہلے سے طے کر لیا تھا کہ معاویہ کے مرنے کی خبر امام سے مخفی رکھیں گے. جب امام اندر آئے تو امام نے سوال کر لیا. انہوں نے بتایا کہ انتقال کر گئے ہیں. جب انتقال کی خبر امام نے سنی تو انا للہ کہا. ولید اور مروان کے لیے معاویہ کا انتقال درد رکھتا تھا، ان کے لیے وہ مصیبت تھی. امام کے لیے یہ مصیبت تھی کہ یہ کیسے لوگ ہیں جس کے ہاتھ میں ملک الموت کا آنا جانا ہے، اس سے موت کی خبر چھپا رہے ہیں. جس کے اشارے سے ملک الموت روحوں کو قبض کرتا ہے، جس کے اشارے سے ملک الموت روحوں کو واپس کرتا ہے، اس سے موت چھپا رہے ہیں. یہ میرا درد ہے. تو امام کو اس درد سے تکلیف ہوئی یا نہیں؟ تو یہ ایک مصیبت امام کی کہ یہ کیسے جاہل لوگ ہیں، ان کو اتنا تک نہیں معلوم جس کے قبضہ قدرت میں ملک الموت کو اجازت دینا ہے، جس کے اجازت کے بغیر ملک الموت کسی کی روح قبض نہیں کرتے، اس سے ایک آدمی کے موت کی خبر چھپا رہے ہیں. ان کی جہالت کیا کہنے. رسول کے اتنے تعلیمات کے باوجود بھی اس طرح سے جہالت میں رہنا. حسین جیسے درد مند کے لیے درد تھا، مصیبت تھی. امام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ انا للہ اس شخص کے مرنے کا انا للہ نہیں تھا، بلکہ امامت کی طاقت کو، امامت کے جو قدرت ہے اس قدرت کو نہ جاننا امام کا درد. اب دوسرا جو امام نے راستے میں کہا، مروان نے کہا کہ آپ بیعت کر لیں، اس میں آپ کی بھلائی ہے. 2 شخصوں کا نام ہم نے لیا، ایک ولید بن عتبہ جو گورنر تھا مدینے کا، ایک مروان بن حکم. ان دونوں لوگوں کے بارے میں مختصر آپ کو بتا دیں کہ یہ دونوں ہیں کون. مروان بن ولید بن عتبہ بن ابی سفیان. کس کا بیٹا ہو گیا یہ؟ عتبہ کا بیٹا، ابی سفیان کا پوتا. یزید کس کا پوتا ہے؟
یزید بن معاویہ بن ابو سفیان. ابو سفیان کے دو بیٹے، ایک بیٹے کا نام عتبہ، ایک بیٹے کا نام معاویہ. معاویہ کا بیٹا یزید، عتبہ کا بیٹا ولید. تو ولید ہو گیا یزید کا چچا زاد بھائی. تو یہ ہو گیا مدینے کا گورنر. مدینے کا گورنر یزید کا چچا زاد بھائی. مروان بن حکم کون ہے؟ مروان بن حکم وہ شخص ہے، حکم جب مروان چھوٹا تھا تو حکم رسول خدا کی محفلوں میں بیٹھ کر رسول خدا کے خصوصی باتوں کو لے جا کر منافقوں کو پہنچاتا. حکم مروان کا بابا، مروان کا والد. تو رسول خدا کو جب یہ اطلاع ملی کہ یہ انسان اسلام کے رازوں کو دشمنوں کو پہنچا رہا ہے، مدینے سے شہر بدر کر دیا پورے فیملی کے ساتھ. کہا کہ تمہیں مدینے میں رہنے کا حق نہیں ہے. آج اہل سنت حضرات بھی حکم کو صحابیوں میں حساب نہیں کرتے، کہتے اس لیے کہ رسول نے اس پر کھل کر لعنت کر دی ہے. حکم پر رسول نے لعنت کر کے مدینے سے نکال دیا تھا. رسول کی زندگی تک حکم باہر تھے مدینے کے. رسول کے بعد پہلی خلافت آئی تب بھی باہر تھے، دوسری خلافت آئی باہر تھے، تیسری خلافت خاندان ایک تھا. جناب عثمان امیہ بنی امیہ کے خاندان سے تھے، حکم بھی امیہ خاندان سے تھا. تو رشتہ داری کے حساب سے ان کو اندر بلا لیا. جس شخص کو رسول نے باہر نکالا تھا اس شخص کو تیسرے خلیفہ نے اندر بلا لیا مدینے میں. اب جب اندر آیا 1,00,000 دینار ہینڈ لون اس کو دیا کہ آپ آرام سے مدینے میں زندگی کرو، عہدہ دے دیا. تو یہ شخص جس کو رسول نے مدینے سے نکالا تھا، جس کے والد کے بارے میں رسول نے کھل کر لعنت کی، ایک وہ شخص جو ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، ان دو کو اپنے نگاہوں میں رکھیں، امام حسین کو اپنی نگاہوں میں رکھیں. دوسرے خلیفہ کا زمانہ ہے. دوسرے خلیفہ کے زمانے میں امام حسن اور دوسرے خلیفہ کا بیٹا بیت المال سے کچھ لینے کے لیے آفس میں آئے جہاں بیت المال رکھا جاتا تھا. تو جو دینے والا تھا، جو آفیسر تھا اس وقت کا، اس نے امام حسین کو پہلے پوچھا کہ مولا آپ کو کیا یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے. امام نے مقصد بتایا تو اس نے امام کا مقصد پورا کر دیا. یہ جو شخص تھا، جو آفیسر تھا، وہ دوسرے خلیفہ کا آدمی تھا. اس کے بیٹے نے اعتراض کیا کہ جناب یہاں پر ہم اور آپ ایک پارٹی کے ہیں، ایک فیملی کے ہیں، یہاں پر امام حسین کو تھوڑا سا نیچا دکھانے کے لیے نعوذ باللہ اچھا مقام تھا، پہلے مجھے دے دیتے، تھوڑا امام کو انتظار کراتے یہاں پر. تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں، میں دینا تو تجھے پہلے چاہ رہا تھا لیکن میرا ہاتھ نہیں اٹھا. کہا کیوں؟ اس لیے کہ تیرا بابا کون مجھے معلوم، تیرا دادا کون، تیرا نانا کون مجھے معلوم. اس کا بابا علی، اس کی ماں فاطمہ، اس کا نانا رسول، نانی خدیجہ. تو صلوات پڑھ دیں محمد وآل. میں کس طرح سے پہلے تمہیں دے دیتا، میں نے ان کو دے دیا، میں نے ان کو دے دیا اس لیے کہ وہ اتنے پاک شجرے سے ہیں، خاندان سے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا. تو اب آپ اندازہ لگائیں، ایک شخص جو ہر برائی میں ہے وہ آ کر ایک معصوم کو کہے کہ آپ بیعت کر لیں، آپ کی اس میں بھلائی ہے. کیا یہ معصوم کے دل کو درد نہیں ہے؟ ایک وہ انسان جس کو رسول نے مدینے سے بھگایا ہو، وہ انسان جس نے اسلام کو ہر جگہ پر تکلیف دی ہو، وہ آدمی آ کر رسول کے نواسے سے کہے کہ حسین یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لو.
یہ دو لوگوں کا تیسرے آدمی کے لیے بیعت مانگنا جو سارے کے سارے نجس شجرے سے ہیں، ایک طہارت والے شجرے سے بیعت کا طلب کرنا ایک بہت بڑی مصیبت ہے، جس مصیبت سے پردہ اٹھایا امام نے فوراً فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو امام نے کیا بتانا چاہا یہاں پر؟ ایک لائق انسان کے ہوتے ہوئے نالائق کا کرسی پر بیٹھ جانا بہت بڑی مصیبت ہے، جس مصیبت کو اگر رسول کے بعد دنیا سمجھ جاتی تو یہ مصیبتیں آج نہ آتی جو دنیا میں ہے۔ اس مصیبت کو دنیا والوں نے مصیبت نہیں سمجھا، آج مصیبتوں میں گرفتار ہیں۔ آج ہر طریقے کی لڑائی جھگڑا فساد خون بہانے کا ایک ہی راستہ وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ رسول نے فرمایا تھا اگر میرے بعد میرے ممبر پر بنی امیہ کے آدمی کو بیٹھا دیکھو فوراً اس کی گردن کاٹ دو۔ لوگوں نے بیٹھتا دیکھا، گردن کو نہیں کاٹا، آج مصیبت میں پھنس گئے۔ آج الگ الگ طریقے سے مسلمان دنیا میں پریشان ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اصلی مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھا، ایک مصیبت کو آدمی مصیبت نہ سمجھے تو پھر وہ مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے گا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک واقعہ عرض کر کے مصائب کی طرف آئیں۔ رسول اللہ کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے برائدہ اسلمی۔ جناب برائدہ اسلمی اپنے قبیلے اور خاندان میں اتنی عزت رکھتے تھے، رسول نے فرمایا کہ میں رسول ہوں، ایمان لے کے آ جاؤ مجھ پر۔ تو سارے قبیلے والوں نے کہا کہ اگر برائدہ اسلامی ایمان لائیں گے تو ہم سب ایمان لے کے آئیں گے، اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ہم کوئی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جناب برائدہ اسلمی نے رسول کی رسالت پر ایمان اور اقرار کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ ایک شخص کے اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں 80 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ ایک شخص، ایک جناب برائدہ اسلمی نے کلمہ پڑھا، فوراً 80 لوگوں نے ایک ساتھ کلمہ پڑھا۔ ایسا شخص رسول اس دنیا سے گئے، حکومت نے خلافت نے پیسے کی تھیلی بھیجی گھر کہ آؤ خلافت کو مان لو۔ کہا کہ میں ایمان پیسے سے نہیں بیچنے والا۔ کہا تمہیں تکلیف دیں گے، کہا تکلیف میں برداشت کر لوں گا لیکن ایمان چھوڑنے والا نہیں۔ ایسا آدمی جب دیکھا کہ رسول کے بعد حالات جیسے وہ چاہتے تھے ویسے نہیں ہیں، مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک دن مدینے میں واپس آئے، رسول کے مسجد میں پہنچے، مسجد نبوی میں ممبر پر علی کے علاوہ کوئی اور بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی جناب برائدہ کی نگاہ پڑی تو برائدہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی علی کی جگہ پر دوسرے کا آ جانا مصیبت ہے جو مسلمان نہیں سمجھ رہے۔ اگر مسلمان اس مصیبت کو مصیبت سمجھتے تو آج ہم جن مصیبتوں میں گرفتار ہیں ان مصیبتوں سے دور رہتے۔ آج باہر جاتے ہیں، کتنا آدمی کے دل کو برا لگتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھتا ہے تو یا تو منہ موڑ لیتا ہے یا تو ڈر کے بات کرتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مسجد میں جانے سے گھبراتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ یہ سارے مشکلات اور مصیبتوں کی جڑ کیا ہے؟ جب پہلی مرتبہ مسلمانوں نے مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھا، یہ سارے مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے۔ اگر علی کی جگہ پر دوسرے بیٹھنے کو ایک لائق انسان کے ہوتے ہوئے نالائق جو قابلیت نہیں رکھتا تھا اس کے ممبر پر آنے کو لوگ اگر مصیبت سمجھتے تو آج پورا اسلام سکون سے زندگی کرتا۔ تو دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے کس جگہ پر اس آیت کی تلاوت کی۔ فاطمہ کے لال سے حکم کے بیٹے کو مشورہ ملے، فاطمہ کے لال کو حکم کا بیٹا مشورہ دے حسین بیعت کر لو، یہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ ولید دربار میں بلا کر کہے بیعت کر لو، کتنی بڑی مصیبت ہے۔ ایک انسان جو کھل کر شراب پیتا تھا، کھل کر جانوروں سے کھیلا کرتا تھا، اس آدمی کے ہاتھوں پر لوگ بیعت کر لیں، کتنی بڑی مصیبت ہے۔ جب مروان نے کہا کہ آپ بیعت کر لیں تو امام نے فرمایا مثلی لا یبایع مثل یزید،
حسین جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں شجرہ طیبہ سے ہوں، وہ شجرہ خبیثہ سے ہے، میں رسول کی نسل سے ہوں، وہ دشمن رسول کی نسل سے ہے، میں کیسے اس انسان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں؟ اس آیت کو اور جن مقامات پر امام نے پڑھا ان جگہوں میں سے ایک مکے سے کربلا کی طرف امام آگے جا رہے تھے، ایک مقام جس مقام کا نام ہے مقام ثعلبیہ۔ ثعلبیہ جب امام پہنچے تو دو لوگ کوفے کی طرف سے آ رہے تھے، امام نے ان کو قریب بلایا، کہا کوفے کی کیا خبر؟ تو کہا ہم جب کوفے سے نکلے تو مسلم کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے۔ جیسے ہی امام نے سنا کہ مسلم کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے تو امام کی زبان سے پہلا جو جملہ نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون، مسلم تجھ پر مصیبت آ گئی۔ اللہ اکبر۔ مصائب کے حوالے سے ایک بات حقیر کا مشورہ ہے آپ حضرات کے لیے، کبھی کبھی جو مصائب ہم اور آپ سنتے ہیں کچھ دیر کے لیے اس مصیبت کو اپنے اوپر ڈال کے دیکھیں، اپنے اوپر ڈال کے دیکھیں۔ کیسے اپنے اوپر ڈال کے دیکھیں؟ سمجھیں کہ یہاں پر ابھی ہم آئے ہوئے ہیں تقریر کے لیے، آپ حضرات نے دعوت دی ہے، ہم آئے ہوئے ہیں، الحمدللہ اللہ آپ کی عزادارین کو قبول فرمائے اور آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ صرف مثال کے لیے یہ بات عرض کر رہے ہیں، ہم مجلس شروع کریں تو کسی آدمی کے ڈر سے یا کسی بات کے لالچ میں سارا مجمع خالی ہو جائے تو بیٹھنے والے کے دل پر کیا گزرے گی؟ جب نماز مغرب کی نیت مسلم نے باندھی، 2000 نمازی، مسجد کوفہ میں کھڑنے کے لیے جگہ نہیں تھی، نئے نمازی کے اندر آنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اتنی بھری ہوئی مسجد کوفہ، نماز عشاء کا سلام پڑھ کے مسلم نے پیچھے دیکھا، کوئی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ کیا دل پر گزرے گی مسلم کے؟ اللہ اکبر۔ جناب مسلم جب کوفہ پہنچے تو نئے آدمی کے لیے، جیسے ہم دوبارہ اپنی مثال دے رہے ہیں، ہم یہاں پر گلی کوچے ہمیں نہیں معلوم، یہاں کے راستے ہم کو نہیں معلوم، اگر کوئی خطرہ آ جائے اور بھاگنے کی ضرورت پڑے تو ہم کہاں سے بھاگیں؟ اس لیے کہ گلی نہیں معلوم، راستہ نہیں معلوم، کہاں سے جائیں گے تو گزر جائیں گے، کہاں سے جائیں گے تو بچ جائیں گے، نہیں معلوم۔ جناب مسلم جب کوفہ پہنچے تو آپ نے اپنی دعوت کو، امام کے پیغام کو مخفی طور پر پہنچانا شروع کیا۔ گھروں کے کمروں میں جناب مسلم رہتے تھے۔ مسلم جتنے عرصے میں، جتنا عرصہ کوفے میں رہے، ایک دن بھی گلی کے باہر نہیں آئے۔ مسلم کو کوفے کی گلیاں نہیں معلوم تھی۔ جب مسلم نے دیکھا کہ ساری مسجد خالی ہو گئی ہے، اب مسلم باہر آئے، کس گلی سے مسلم جائے؟ انسان جب ایسی بات زندگی میں دیکھ لیتا ہے تو ہاتھ پیر کی طاقت چلی جاتی ہے، آدمی کے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں رہتی، بدن جواب دے دیتا ہے۔ جناب مسلم 2 گلی چل کر آگے گئے، پیروں کی طاقت جواب دے دی، ایک دروازے کی دہلیز پر بیٹھ گئے۔ جناب مسلم ایک دروازے کی دہلیز پر بیٹھے ہی تھے، ماحول اتنا خطرناک تھا کہ جن ماؤں کے بچے گھروں سے باہر رہ گئے تھے، کھڑکیاں کھول کر مائیں دیکھ رہی تھیں، جلد میرا بیٹا آ جائے، کہیں ایسے نہ ہو کہ میرے بیٹے کو کوئی قتل کر دے، میرے بیٹے کو کوئی گرفتار کر لے۔ ایک بوڑھیا ماں جو اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، اس نے دروازے کو ہٹایا، دیکھا کہ ایک شخص دروازے کے باہر بیٹھا ہوا ہے، غور سے دیکھا اس کا بیٹا نہیں ہے، تو کہا کہ اے شخص، کوفے کے حالات بڑے خراب ہیں، مہربانی فرما جا اپنے گھر کو چلا جا، یہاں نہ بیٹھ۔ یہ کہہ کر دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ماں نے چاہا کہ دیکھوں بیٹا آیا نہیں،
دوبارہ جب اس نے دروازہ کھولا دوبارہ اس شخص کو وہیں پر بیٹھے ہوئے دیکھا، دوبارہ کہا کہ اے شخص میں نے تجھ سے کہہ دیا ہے برائے مہربانی اپنے گھر کو چلا جا، کہیں ایسے نہ ہو تیری طرف سے مجھ پر مصیبت آ جائے۔ اس شخص نے کچھ نہیں کہا۔ جب دروازہ بند کر کے تیسری مرتبہ اس معظمہ نے دروازہ کھولا، دیکھا وہیں بیٹھا ہوا ہے تو تھوڑا غصے میں آ گئی۔ کیا تجھے سمجھ میں نہیں آتا؟ کیا میں تجھ سے نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہاں پر حالات خطرناک ہیں، حالات صحیح نہیں ہیں، اپنے گھر کو چلا جا؟ تو ایک ہلکی سی آواز میں جواب سنا، اے معظمہ، گھر کو وہ جائے جس کا گھر ہو، جس کا گھر نہیں ہو وہ کہاں جائے؟ تم کہہ رہی ہو گھر چلا جا، گھر چلا جا، گھر چلا جا، گھر ہو تو میں جاؤں، جس کا گھر نہیں ہے وہ کہاں جائے؟ جیسے ہی سنا گھر نہیں ہے، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ نام کیا ہے؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں، میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں، حسین کا سفیر ہوں۔ جیسے ہی سفیر حسین اور مسلم میں عقیل کا نام سنا، عورت زمین پر بیٹھ گئی، خاک پر ہاتھ رکھ دیا، کہا کہ مسلم مجھے معاف کر دینا، کل فاطمہ زہرا کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ اے اوطاہا تیرے گھر میرا مہمان آیا تھا، تو نے میرے مہمان کو جگہ نہیں دی، مجھے معاف کر دینا، میں آپ کو نہیں جانتی تھی، اگر میں جانتی تو سر آنکھوں پر میں اپنے گھر میں آپ کو اندر بلا لیتی، آئے آپ میرے گھر میں تشریف لائیں۔ جناب مسلم اندر گئے، ایک پانی کا تعارف کیا، جناب مسلم پانی نوش فرمانے کے بعد ایک کمرے میں جا کر بیٹھ گئے، توآ کے گھر میں جا کر بیٹھ گئے۔ توآ کا بیٹا آیا، احساس کیا کہ کوئی کمرے میں ہے، اماں کون ہے؟ کہا بیٹا رہنے دے، جو بھی ہے، تمہیں مسافر ہے، ایک میرا مسافر ہے، مہمان ہے گھر کا۔ کہا نہیں مجھے معلوم کرنا ہے کون ہے۔ جب دیکھا مسلم ابن عقیل ہے تو کہنے لگا کہ اماں جس آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے میں گلیاں گھوم رہا تھا وہ میرے گھر میں بیٹھا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ فوراً گیا، جانے کے بعد ابن زیاد کو بتا دیا کہ ابن زیاد مسلم ابن عقیل ہمارے گھر میں چھپا ہوا ہے۔ فوج کو بھیج دیا ابن زیاد نے کہ جاؤ مسلم کو گرفتار کر کے لاؤ۔ جب جناب مسلم اس عورت کے گھر میں بیٹھ کر سنا کہ گھوڑوں کے آنے کی آواز آ رہی ہے، تلوار کو اٹھا کر دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ توآ نے کہا کہ مسلم حالات خراب ہیں، تمہیں گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تمہیں قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ گھر میں رہیں، میں مقابلہ کر لوں گی۔ تو جناب مسلم نے ایک جملہ کہا کہ توآ نہیں، میں باہر جاؤں گا، میں جا کر اپنا مقابلہ اپنا دفاع میں کر لوں گا۔ مسلم حالات صحیح نہیں ہے۔ کہا نہیں، جب سے فاطمہ کے گھر بغیر اجازت کے لوگ اندر آ گئے تھے، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ کسی بھی عورت کے گھر میں نامحرموں کو آنے نہ دیا جائے، کہ ایسے نہ ہو میری وجہ سے نامحرم تم پر حملہ کر دے، نامحرم تمہیں زمین پر گرا دے، نامحرم تمہیں تماچے مار دیں۔ اللہ اکبر۔ جناب مسلم گھر سے باہر آئے، دھوکہ دے کر جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا۔ جناب مسلم کو گرفتار کر کے جس کا بدن زخمی ہے دارالامارہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ عورتیں گھروں کی کھڑکیاں کھول کر منظر دیکھ رہی ہیں۔ جناب مسلم چلتے چلتے ایک دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا اے گھر والوں، میرا ایک پیغام ہے، اس پیغام کو غور سے سنو۔ کہا کیا پیغام ہے؟ کہا میرا پیغام یہ ہے، 1 سال کے بعد میرے 2 یتیم بچے یہاں سے گزریں گے، جب وہ گزرے تو ان کو کہہ دینا کہ بابا نے تمہیں یاد کیا تھا، بابا نے تمہیں سلام سنایا تھا۔ اس عورت کے ذہن میں یہ سوال تھا یہ شخص کون ہے، کن بچوں کی بات کر رہا ہے؟ 1 سال گزر گیا، 2 بچوں کو دریا کے کنارے اس عورت نے دیکھا۔ جیسے ہی دیکھا پوچھا تم کون ہو؟ کہا مسلم کے یتیم ہیں۔ جیسے ہی مسلم کے یتیم کا نام سنا کہا میں تمہارے لیے ایک امانت میرے پاس ہے۔ وہ کون سی امانت ہے؟ کہا تمہارے بابا نے تمہیں سلام سنایا ہے۔ بچوں نے بابا کا نام سنا۔ 1 سال کے بعد تکلیفوں کو سہنے والے بچے ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگے بابا آپ کو ہماری غربت کا کتنا خیال تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ جناب مسلم کو دارالامارہ کے اندر لے جایا جا رہا تھا۔ دارالامارہ کے باہر مسافروں کے پینے کے لیے پانی رکھا گیا تھا۔ ایک شخص وہاں کھڑا ہوا، جب جناب مسلم اس پانی کے مشک کے قریب پہنچے
تاکہ کچھ پیاس دور کریں۔ ظالم نے مسلم کی نگاہوں کے سامنے پورا پانی بہا دیا، کہا کہ اس پانی سے ایک قطرہ بھی تجھے نہیں دوں گا۔ رخ کیا جناب مسلم نے کوفے کا، کربلا کا۔ مولا حسین یہ کیسی کربلا ہے، جو بھی کربلا ہی ہو جاتا ہے اس کی شہادت تشنا لبی میں ہوتی ہے۔ مولا میں پانی پینا چاہتا ہوں لیکن ظالم پانی نہیں دیتے۔ جناب مسلم اندر گئے، اندر جانے کے بعد کہنے لگے ہاں تم مجھے شہید کر دو، مجھے منظور ہے، مجھے گوارا ہے، لیکن میری 2 وصیتیں پوری کر دو۔ کہا تمہاری وصیتیں کیا ہیں؟ کہا میری پہلی وصیت یہ ہے کہ کوفے میں جس عرصہ میں نے زندگی کی میرا کچھ قرض ہو گیا ہے، یہ زرع ہے، اس زرع کو بیچ کر میرا قرض ادا کر دو۔ جب میں خدا کی بارگاہ میں جاؤں کسی کا قرض میری گردن پر نہ رہے۔ خدایا تجھے مسلم ابن عقیل کے قرض کا واسطہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین اور مومنات مقروض ہیں، جناب مسلم کی شہادت کے صدقے میں ان کے قرضوں کو پورا فرما۔ کہا کہ میں کسی کا قرض اپنی گردن پر رکھنا نہیں چاہتا۔ کہا دوسری نصیحت کیا ہے آپ کی؟ کہا میری دوسری نصیحت یہ ہے کسی کو جلدی کوفے کی طرف روانہ کرو، مکے کی طرف روانہ کرو، اس لیے کہ میں نے میرے مولا کو لکھ دیا ہے مولا جتنا جلد ہو سکے کوفہ کو آ جائیں۔ میرا مولا کوفے کی طرف آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مولا کو پیغام پہنچا دوں کہ مولا کوفے نہ آئیں، کوفے والے بے وفا ہیں۔ کہا کہ کیا ہوگا؟ جناب مسلم نے فرمایا میں یہاں اکیلا ہوں، میرے ساتھ میری بہن نہیں ہے، میرے ساتھ میری بچی نہیں ہے، میرا مولا بہنوں کے ساتھ آ رہا ہے، میرا مولا بیویوں کے ساتھ آ رہا ہے، میرا مولا چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا۔ اب مقام ثعلبیہ میں حسین ہے، امام حسین نے اچانک انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ جناب عباس قریب آئے، مولا یہاں پر کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوا جس کو سن کر انا للہ کہا جائے؟ کہا عباس ایک قیامت آ گئی ہے۔ کہا مولا کیا قیامت ہے؟ کہا مسلم کو دارالامارہ سے گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہا مولا کیا میں دیکھ سکتا ہوں؟ امام نے اعجاز امامت سے زمینہ ہموار کیا۔ جناب عباس کی نگاہیں کوفے کے دارالامارہ تک پہنچی۔ کہا عباس کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا مولا دارالامارہ پر کوئی ہاتھ بندے غریب کھڑا ہوا ہے۔ کہا عباس وہ مسلم ہے، عباس وہ میرا سفیر ہے۔ عباس نے جب یہ منظر دیکھا، مولا مسلم کی غربت کو دور کرنے کے لیے مجھے اجازت دے دیں، میں کوفہ چلا جاؤں گا۔ امام نے فرمایا عباس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا نیچے تو دیکھ جناب مسلم کے کیا کون انتظار کر رہی ہے۔ جناب عباس نے نیچے نگاہ ڈالی، کہا مولا کوئی معظمہ بیٹھی ہوئی ہے، کوئی نقاب پوش عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ عباس میری ماں فاطمہ مسلم کی غربت دور کرنے کے لیے کوفہ پہنچ گئی ہے۔ عباس اب مسلم شہید کر دیے جائیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ؟ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو
کو پہنچا دے مدینہ جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ رن سے علی اصغر کو لے آؤ میرے بابا سونا نظر آتا ہے بھائی کا میرے جھولا اصغر کے بغیر اب مجھ کو نہیں جینا جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ یہ شام کے زندہ میں دیواروں کو تکتی ہے کیا سوچ کے یہ جانے دن رات سسکتی ہے بچھڑی ہے چچا سے جب سے یہ حزینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ یہ شام کے زندہ میں دیواروں کو تکتی ہے کیا سوچ کے یہ جانے دن رات سسکتی ہے بچھڑی ہے چچا سے جب سے یہ حزینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ پہنچے جو شہ والا بیٹے کی صدا سن کر دیکھا کہ رگڑتے ہیں ایڑی کو جواک بر نیزے کی انی ہے اور بیٹے کا سینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ میں راہ شام سے گزری ہوں بے ردا بابا میں راہ شام سے گزری ہوں بے ردا بابا میں راہ شام سے گزری ہوں بے ردا بابا میں راہ شام سے گزری ہوں بے ردا بابا تب کفن تیرا اسلام میں ردا دے کر سیدی تب کفن تیرا اسلام میں ردا دے کر بھلا کے دست میں آئی ہوں بے ردا بابا میں راہ شام سے گزری ہوں بے ردا بابا ستمگروں نے ستایا ہے تازیانوں سے ستمگروں نے ستایا ہے تازیانوں سے جو تھک کے راہ میں سوئی ہوں بے ردا بابا میں راہ شام سے گزری ہوں بے ردا بابا عدو جو در لگاتا ہے میرے عابد کو سیدی عدو جو در لگاتا ہے میرے عابد کو میں
میں دل کو تھام کر روتی ہوں بیردا بابا میں راہ شام سے گزری ہوں بیردا بابا میری اسیر پہ مظہر نے یہ لکھا نوحہ میری اسیر پہ مظہر نے یہ لکھا نوحہ ہر ایک لفظ پہ تڑپی ہوں بیردا بابا میں راہ شام سے گزری ہوں حسین 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 جب آنکھ بند کیجئے سکینہ کے دھیان میں آواز تازیانوں کی آتی ہے کان میں رونے بھی نہیں دیتا تازیانے مارتا ہے مجھ کو صبح و شام بابا ہے میرے بابا تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام رونے بھی نہیں دیتا تازیانے مارتا ہے صبح و شام تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام جا کر نجف بتا دے میرے دادا جان سے جا کر نجف بتا دے میرے دادا جان سے ظالم نے چھینی بالیاں کیوں میرے کان سے ظالم نے چھینی بالیاں کیوں میرے کان سے رونے بھی نہیں دیتا تازیانے مارتا ہے مجھ کو صبح و شام تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام بابا اے میرے بابا تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام چھالے پڑے ہیں پاؤں میں چل نہیں سکتی ہے ریت اتنی گرم منہ پہ مل نہیں سکتی چھالے پڑے ہیں پاؤں میں چل نہیں سکتی ہے ریت اتنی گرم منہ پہ مل نہیں سکتی تنہا ہے تیری دکھیا در سے دیکھا جائے میرا گھر ہوا تباہ تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام بابا اے میرے بابا تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام خیمے جلائے جسم سے پھر کاٹ لیے سر خیمے جلائے جسم سے پھر کاٹ لیے سر ایک پل میں توڑ ڈالا ہے دیکھو نبی کا گھر ایک پل میں توڑ ڈالا ہے دیکھو نبی کا گھر بابا اے میرے بابا بے قصوں کے سر پہ آ پڑی ہے کیسی شان تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام بابا اے میرے بابا تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام میں ڈھونڈتی ہوں ریت پہ ایک چھوٹا سا لاشا میں ڈھونڈتی ہوں ریت پہ ایک چھوٹا سا لاشا گودی میں اس کو لے کے کھلاتی تھی بتاشا گودی میں اس کو لے کے کھلاتی تھی بتاشا ہائے ہائے اصغر ناداں 6 ماہ کا وہ بے زباں وہ تشنہ کھا تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام بابا میرے بابا تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام بیمار بھائی کا ہے جلا آگ میں بستر بیمار بھائی کا ہے جلا آگ میں بستر ہے بوجھ اتنی سخت کہ تیری ہوئی کمر ہے بوجھ اتنی سخت کہ تیری ہوئی کمر ہمراہ آئیے بابا جا
رہی ہے لاڈلی اسیر ہو کے شام، تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام، تھک گئی ہوں چلتے چلتے کربلا سے شام، رونے بھی نہیں دیتا تازیانے مارتا ہے مجھ کو صبح شام، حسین حسین ظلم کی ابتدا ہے واویلا، ظلم کی ابتدا ہے واویلا، الچی پر جفا ہے واویلا، ظلم کی ابتدا ہے واویلا، ہائے کفیوں نے بلا کے مسلم کو، کفیوں نے بلا کے مسلم کو، کفیوں نے بلا کے مسلم کو، قتل نہ کیا ہے واویلا، قتل نہ کیا ہے واویلا، ہائے ظلم کی ابتدا ہے واویلا، ہائے کھانا کیسا کہ پانی تک نہ دیا، کھانا کیسا کہ پانی تک نہ دیا، کھانا کیسا کہ پانی تک نہ دیا، ذبح پیاسا کیا ہے واویلا، ذبح پیاسا کیا ہے واویلا، ظلم کی ابتدا ہے واویلا، ہائے پھینک کر لاش بام سے سر کو، سیدی پھینک کر لاش بام سے سر کو، در میں لٹکا دیا ہے واویلا، در میں لٹکا دیا ہے واویلا، ظلم کی ابتدا ہے واویلا، ہائے راہ میں حال سن کے مسلم کا، راہ میں حال سن کے مسلم کا، شہ کو صدمہ بڑا ہے واویلا، شہ کو صدمہ بڑا ہے واویلا، ظلم کی ابتدا ہے واویلا، ہے حسینی ہے بین بیوہ کا، ہے حسینی ہے بین بیوہ کا، راج میرا لٹا ہے واویلا، راج میرا لٹا ہے واویلا، ظلم کی ابتدا ہے واویلا، یا عباس یا سیدی، یا مظلوم یا سیدی، یا شہید یا سیدی، یا عباس یا سیدی، یا سیدی، حسین حسین۔ السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام على الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر الأحد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى آل ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي مولاي يا أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين، وقاسم ابن الحسن ومسلم ابن اللقيل وهاني ابن عروة وحبيب ابن مظاهر والحر الشهيد الرياحي. السلام عليكم يا سادات موالي جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء،
السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس ويا نيس النفوس أيها المدفون بعرض يتوس السلام عليك يا مغيث الشية والزفار في يوم الجزاء السلام عليك يا سلطان ربي والعجم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد